الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وعلى أولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک آواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد از حمد و صلاة صاحب سعادت گرامی قدر صاحبزادہ والا شان عزت مآب محترم المقام پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت علامہ پیر سید اشتیاق احمد شاہ صاحب جملہ علماء کرام حفاظ کرام شناخہ حضرات بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں سب جان دن آج دی تقریر دعائے مغفرت دے سلسلے منعقد ہے اہل سنت و جماعت ہر وہ طریقہ اختیار کرے دن جڑے طریقے نال رب کو نو رب دی بخشش حاصل تھی سکے اور اہل سنت و جماعت دا اعتقاد ہے ایمان ہے کہ بخشن والا خدا ہے تے بخشش دا سب تو وڈا تے سونا وسیلہ مدینے والا مصطفیٰ ہے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین محبوب اساتہ کو سارے جہانہ واسطے رحمت ہی بنا کے بھیجے نفی دے بعد استثناء مفید حسر ہے جنہا ترجمہ یہ ہے جنہا میں عرض کر چکا تو کبھیا کچھ نہیں بنایا سارے جہانہ واسطے رحمت ہی بنائے سے موٹی وانڈا سکرنی دو جہان جے کو عربی دے اندر دنیا تے آخرت سدے نن آخرت دی پہلی پوڑی قبر ہے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین کہ قبر دے کولوں لنگے نات اتنے روندے ہن جو ڈاڑھی پوسویں دیا ساکو قبر دیکھ کے میت دیکھ کے اپنا مرنا چیتا نہیں آدھا اور جنہوں نے دل رب دا ڈر ہے تقوی دی بھی کمال ہے سخاوت دی بھی کمال ہے پر آگ رب کو ڈرن دی بھی کمال ہے رو رو کے ڈاڑھی پوسویں دیا پوچھتے ہیں لوگ آپ دے غلام کو چاہیں صحیح دوزخ دے عذاب دا تذکرہ تھی وے جنت دی نعمت دا ذکر تھی وے خوشی کو لے روڑا وے کڑھیں اتنا نہیں وے رونے قبر کو اتنا کیوں رو دے وے آپ فرمائے میں قبر کو لا کے این واسطے اتنا رونا
جو میرے پاک محبوب نبیوں دے سردار امت دے غمخار رب دے سونے یار رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، میں اپنے کانوں نال سنے، حضور فرمائے قبر آخرت دی پہلی منزل ہے۔ تے فرمایا جڑا ای پہلی منزل تے کامیاب تھی گیا، جن دی پہلی منزل ساکھڑی تھی گئی، آسان تھی گئی، اگا جتی منزل آسن وال ای کو سوکھے تھی گیا ویسے، تے جڑا ہی منزل تے کھڑ گیا، پھس گیا، اڑ گیا، ناکام تھی گیا، اگو جتی منزل آسن وال ای کو نہیں اوکھیا تھی گیا ویسے۔ ہی واسطے اسا اہل سنت و جماعت بار بار جنازے تو بعد تدفین تو بعد دعا دی کثرت کرنی ہے کہ اللہ سارے مرحوم دی، سارے مرحوم بھرا دی یا کوئی بہن فوت ہوئی مرحومہ بہن دی قبر دی پہلی منزل سوکھی جا کرے، والا اللہ اون دے صدقے ساری منزلہ سوکھی تھی۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، مرنا تو ہر کہنے ہے، پر دعا منگی کرو جو موت اللہ سونی عطا فرماوے۔ بزرگان کتابہ دے اندر متعدد محدثین نے اپنے اپنے کتب دے اندر یہ واقعے کو درج فرمائے۔ حضرت علامہ قرطبی علیہ الرحمہ صاحب تفسیر الجامع لاحکام القرآن المشہور تفسیر قرطبی اپنے وقت دے محدث، چوٹی دے محدث بھی ہیں، چوٹی دے مفسر ہیں۔ اپنی مشہور زمانہ تصنیف التذکرہ فی احوال الموتى و امور الاخرہ، انہیں وچی واقعہ کو بیان فرمائن آدھن کے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ دا زمانہ ہے، اور آپ حج تے گئن نوٹ کریں کہ دوران حج ایک نوجوان لڑکا ہے حج دے جتنے مساقس ادا کریں دے ہر مناسک دے مقام دے اتے نوٹ کریں دے بزرگوں والے آبادی تھوڑی ہوں جائے راشی طرح نہیں ہوتا۔ اگلی بار ان بزرگ آدھے بٹن بے سن 42 چسا حج کیتے دیہ دا طواف کرنے والا بندہ ات کوئی نہیں ہوتا، تلو تتی ریت ہوں گئی، تلو بٹے پٹ دیان، پتھر چپ دیان، دیہ دا کوئی بندہ طواف نہیں کرے دا، اتنی گرم ریت ہوں دی۔ سن 42 دی گال ہے، 1942 دی 1942 دی گال کرے تو رش کھٹ ہوں دائی ہوں والے، سواریاں بھی اتنی زیادہ کہنا، مخلوق بھی اتنی زیادہ کہنا ہے۔ تو بزرگ جڑے ہوں اور نوٹ کریں دیا ہر گال کو، ہر جوان کو، ہر کہتے اٹھی جن باہن بولن چالن کو۔ بزرگ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے وقت دے فقیہ ہو گزرن، اور فقیہ دی شانچ میرے پاک نبی دی حدیث حضور فرمائن 1000 عبادت گزار، تسبیح پھیرن والا، نمازاں دا پابند، روزیاں دا پابند ہوئے، شیطان نال مقابلہ ہوئے، 1000 بندہ عبادت گزار ایک پاسے، ایک فقیہ ایک پاسے۔ حضور فرمائی ایک فقیہ دی پاور تے طاقت 1000 بندیاں کو زیادہ ہے۔ ان دی مثال میں عرض کرنا چاہ فقیہ کو سرن جے کو اللہ نے دین دے مسائل دی سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہوئے۔ ایک چھوٹا جہاں بال درس پڑھتا ہی شیطان ورغلایا بھی کو درس جو ہٹا دے وہاں، شیطان دا تخت لگ دے پانی جو تخت بھی چھائے میں چیلے آئے رپورٹ پیش کریں، رپورٹاں پیش کی تھیں، کہا کہ میں اتنے بندے کو فلانے کام تے لایا، کہا کہ میں اتنے بندے کو فلانے کام تے لایا، سارے برائی گن گن چھڑویں دے رہے۔ ایک چیلے آکا میں ایک بال کو درس جو ہٹا آیا ہوں کو سارے کو زیادہ ہوں شاباس کی تھی۔ اللہ اکبر۔ باقی جڑے دے چیلے آن انہیں گال کو محسوس کیتا جو ساری محنت زیادہ ہے، شاباس تھوڑی ہے، اندی محنت تھوڑی ہے تے شاباس بندے ڈھیر اندے آواز سبحان اللہ دی تھوڑی ہے۔ انہاں کہ جسا کو انصاف شہیدے ساننال زیادتی کی تھی گئی ہے، اتنی داد اتنی شاباس حوصلہ افزائی ساری نہیں کی تھی گئی جتنی این بندے دی کی تھی گئی۔ ان تا بالکل چھوٹا جائے کام کیتے، ایک بال کو در سے چو ہٹا ہے، نکا جائے کام کیتے سے اتنی شاباس
شیطان نے آتا آؤ میرے نال، اللہ کو طاقت دیتی ہو جیڑا روپ وٹاوے وٹا سکتے، پر میرے پاک نبی دی حدیث بخاری شریف دی فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب بیداری بھی میرا دیدار کرے گا۔ فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا ہے، یعنی مجھے ہی دیکھا ہے، میرا ہی دیدار کی دے۔ کیوں؟ فرمایا فإنه لا يتمثل بي الشیطان، شیطان بہروپیہ کئی روپ لگا سکتے پر مصطفیٰ کی شکل نہیں بنا سکتا۔ اللہ کو یہ پاور قدرت طاقت دیتی ہے جن دی شکل بنا سکتے، پر اللہ یہ طاقت نہیں دیتی جو اللہ دے محبوب دی شکل ہی بنا کے دے۔ اتھوں اندازہ تھی گیا ساری کائنات دے چہرے ایک پاسے میرے مصطفیٰ کریم دا چہرہ، سبحان اللہ۔ وہاں کہا آؤ میرے نال روپ بٹا دے، ایک بڑھڑا بابا بن کے مسجد دے بوہے تے ون کھڑے، چیلے ڈالن نمازی نماز پڑھتے مسجد چوں نکلتے پہن، نکی دیں شیشی چاہتے ہر نمازی کو کھڑا تے روک تے سوال پوچھتے اب بھائی نمازی صاحب ایک مسئلہ تو چھوٹا جب صحیح ہو جو پوچھے بھئی کیا مسئلہ؟ اگر مسئلہ یہ کو جے جڑے 7 زمین دے 7 اسمان کیا ان چھوٹی دیں شیشی سما سکدن آ سکدن؟ اور جیڑا بندہ نمازی سنے سوال ہر نمازی کو آ کے بابا تیرا دماغ اللہ پیچ دلتا نہیں، بھئی زمین اسمان دا سائزی دیکھ تے شیشی دا سائزی دیکھ، نکری جن شیشی چاہیے دے آدھے تیرے 7 اسمان تے 7 زمین دے سما سکدن۔ ہر سوال پوچھنے والے کو لو ایہو جواب ملے شیطان کو، لیکن ایک چھوٹا جی بچہ ترس وچ پڑھتا جلے اور نکلے ہوا کہ کاکا وہ حافظ صاحب ایک مسئلہ تے صحیح وائیں وہاں کہ پوچھو جا آندا اسی تھا ضرور دسے سوں تو کوئی سبحان اللہ آندی اسی تو ضرور سن دے وہاں کہ صحیح مسئلہ یہ کو جو نکی دن شیشی ہندے وچ 7 زمین تے 7 اسمان سما سکدن۔ نوجوان مسکرا پیا بچہ کھل پیا تے آدھے کھل کے آدھے جی کیوں نہیں سما سکتے؟ اور شیطان دے جڑے حواری انہوں دے چیلے انہوں دے ہوش اڑی گئے، وہ اپنے چیلے در بو کے تمہاں کہ ڈٹھو بے سارے اندر جواب ہی سن کے دے یہ بچے دا جواب ہی سن کے دے بے اچھا بچہ پوتر حافظ صاحب یہ دسا جو یہ 7 زمین تے 7 اسمان یہ شیشی وچ کیویں سما سکدن؟ وہ کہتا ہے قرآن وچ نہیں پڑھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز تے قدرت رکھن والا ہے۔ میرا رب چاہے دا اندا وچ میرا رب چاہے دا اندا وچ یہ ہوندے دین دے مسئلے دی سمجھ رکھنے والے دی شان ہے۔ وہاں کا ہون دساؤ جڑے سوال دا جواب 70 سال دے بڑھڑا نہیں دے سکے، 12 سال دا حافظ قرآن جواب دیتی ہوئے دے۔ سارا کوئی تسبیح یا نماز یا اشراق یا چاشت یا اوابین یا تہجد کو نہ سمجھیں، اللہ جے کو دین دے مسئلہ دی سمجھ عطا فرما دے وے، جے کو فقیہ بنا دے وے ان کو اللہ بڑا شان عطا فرما دے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ وقت دے فقیہ ہیں، چوٹی دے بڑا نام ہے، بڑا شہرہ، بڑا چرچا۔ اس دور دے اندر دن نہ ٹی وی نہ ریڈیو نہ اخبار نہ موبائل، ذرائع مواصلات کوئی نہیں، ذرائع ابلاغ کوئی نہیں، لیکن اللہ نے بڑا شہرہ عطا فرمائے۔ ایک ملک دا بندہ جو آندے انہاں دی زیارت کرتے ویندے کوئی مسئلہ سنتے ویندا ہی بندے اپنے ملک دے سیندا یار سفیان ثوری بہت بڑے عالم، ملک دا ہی آپ دی مشہوری آئی۔ آپ نوجوان کو نوٹ کریں اندر صفا مروا دی دوڑ بھج دے سوڑے نبی دے درود پڑھ دے، خانے کعبے دا طواف کریں دے، طواف دے 7 گیڑے نہ ہر گیڑے دوتے پاک محبوب دے درود پڑھتا کھڑے، مزدلفہ ویندے، مینا ویندے، عرفات ویندے، ہر جاتے پاک نبی دی ذات دے درود پڑھ دے۔ بزرگ سارے مناسک ادا حج دے کریں دے رہے تے نوجوان دی ادا تے غوری کریں دے رہے۔ بالآخر نوجوان کو بلوایا، پوچھو نہیں اے نوجوان کیا ماجرا ہے؟ طواف تے 7 چکر ہیں، ہر چکر دی لوگ وکری وکری دعا پکائی ودن، اور تیری زبان تے مدینے والے دا درود جاری ہے۔ کیا وجہ ہے؟
کیا تے کو بھائی دعا کوئی نہیں آدھی؟ کیا کوئی خاص گال ہے؟ ان میں چہرہ غور نہ ڈٹے، کیونکہ اولیاء اللہ کے چہرے عام چہرے تو وکھرے ہو گئے۔ میں نے نبی دی حدیث حضور فرمایا اللہ کے پیارے وہ ہوندے جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، انہاں دے چہرے دے اوتے انوار الہی دی برسات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ چہرہ دیکھتے اندازہ لایا کوئی عام ہستی نہیں، کوئی خاص بزرگ ملک دے نو آکا سی اپنا تعارف تک کراؤ تو صحیح بے کون؟ آپ فرمائے سفیان ثوری کا نام سنا ہوا ہے؟ وہاں کہا جی انہوں دا نام دا بڑا سنا، انہوں نے بڑی مشہوری ہے، بڑا نام ہے انہوں دا۔ آپ فرمائے جے کو سفیان ثوری سے رہ دے او میں آپ وہاں کسی گال تا راز دی ہے دساون دینا ہے، لیکن چونکہ پوچھن والا خاص ہے لہذا میں اپنا راز آؤٹ کرے نہ پیا۔ وہاں کسی این سال میں حج تے آیا، این سال آیا کل ہے، اگے آیا ہمیں اپنے بابے دے رلے تو سر رلے رلسو دا گال پڑ سکتا، وقت بڑا محدود ہے، منٹ میں دی کھڑی تے دور رہ گئے۔ میں کوشش کرے سائے میں 2-4 منٹ اپنی گفتگو کو مکمل کر دینا۔ وہاں کا بابے دے رلے میں آیا، پرانے طور دی گال ہے اٹھا دے سفر کریں دے ہن۔ میں عرض کرنا پہ جی میں پرسوں میں بزرگاں کو سننا بیٹا منہ فرمایا 3 جہاں ساکو لگے جدے تو مکہ شریف آ دے اٹھا دے، آج کار تے چڑھ ادھے گھنٹے تک جدے تو مکہ شریف پہنچا دیں گے، ادھے گھنٹے میں خود سنی سنائی گال نہیں، 70 یا 72 کلومیٹر دا قریباً سفر ہے، ادھے گھنٹے چکار دے کی تے پر 3 جہاں لگے اٹھ دے جلے سواری تے چڑھ دیاں رستے دے وچ منزل ہونے نو آرام کریں دیاں جھٹ لحظہ بندو باہر کاٹ کے نو یار روٹی دا ٹائم ہے یار نماز دا وقفہ ہے، ایک منزل کا دن اسا آرام کرواتے رکیا ہے، میں انسان پیا میرا باپ آئی تو ساڈا جاگ دے بیٹھے ہوئے آرام کرنے واسطے لیٹ گیا جی منہ دے بندہ کپڑا ساڑے دے بھئی مکھی نہ تانگ کرے یا اتنے کوئی مٹی دھول نہ پوے ریت نہ پوے، سردی ہوئے تو بھئی پالا نہ لگے، سبڑ سٹے نے کپڑا اتو ساٹ کے چادر میں سمجھیا بابا ہی سمجھیے خواب کے اندر میں کو کوئی ہلیں دے میں کو جگہ نہ دے اٹھی تیرا بابا دا فوت تھی گئے۔ اللہ اکبر۔ والد دے انتقال دی خبر ہوئی حالت مسافرت غریب الوطنی دوران سفر 3 دیش کے اندر بابا فوت تھی گئے۔ خارج یہ واقعہ تھی وجہ دا سارے اہل خانہ رشتہ دار پریشان تھی وجن تے سفر تھی وجہ پریشانی اگے کو ڈوڑی تھی وجہ۔ اللہ اکبر۔ نال میں کچھ جگہ والا اے بھی آتے جو تیرے بابے دا منہ جڑا ہے وہی کالا تھی گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ پریشانی مزید اضافہ کرنے لی گال ہے، ایک قسم دا ڈراونا خواب ہے، خوفناک قسم دا خواب ہے، یہ سما خواب کوئی دے تھے ڈر میں دے چھڑکی پھرے دے اٹھی ماں دے نوجوان آدھے میں ڈر گیا میں چھڑکی پھرے اٹھی بیٹھا یکدم دلچ خیال ہے یاد دیکھا خواب ہے یا حقیقت نالی کوئی تعلق ہے، بابے دے منہ تو جلے کپڑا لہے جانے دا بابے دے روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک گال دساون والے دی جگاون والے دی سچی تھی گئی، میں دوسری دیر غور کیتا چہرے دی رنگت دن میں توجہ کی تھی کیا دیتا واقعی چہرے دا رنگ کالا دھو تھی گئے کالا سیاہ تھی گئے۔ میں غش کھا کے بہوش سی کے ڈھا پیا تو میں جلے بہوش سی کے ڈھٹا میں کوئی ایسی حسین صورت والی ہستی دی زیارت ہے جس تو زیادہ حسین کائنات میں کوئی ہستی ڈٹھی کہہ رہی، ایسی پیاری خوشبو کا عطر علی دکان تے میں سنگھی کہہ رہی، اور ہستی سبز رنگ دے لباس وچ ملبوس ہے۔ میرے والد دی لاش دے قریب آئیے 4 حبشی جوان لوہے دے ڈنڈ کے چاہتے کھڑے انہوں کو پڑھے کیتے، میرے والد گرامی دے قریب ہیں، منہ دو تو کپڑا لہے نے بس دست شفقت جو پھیرے دے چہرے دے چہرہ نور اللہ نور تھی گئے۔ میں منظر نظارہ اپنی اکھی نال دیتا کھڑا، ایک کام کرن دے بعد ہستی جلے تشریف کھن کے منین پئیے میں لائٹ پکڑے میں کہ سونا میرے تو احسان فرمائی بندے ہوئے میرے باپ دے مخالف ہوتی بندے ہوئے یا کالا دھواں یا نور اللہ نور تھی گئے۔ اتنے جو مہربانی فرمائے احسان فرمائے میں کو اپنا تعارف تھا کرواؤ چاہ
وہ ہستی جواب دے دیے جس ہستی کا تو کلمہ پڑھ دے میں مدینے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے فرمایا سن میں تیرے بابے دی قبر تے میت تے آیا کیوں ہاں؟ تیرے بابے دی میت تے آیا کیوں ہاں؟ میں آیا ہی واسطے سن تیرا بابا ہے تا بڑا گناہگار خطاکار ہے، بہت بدکار ہے، یہ سود کھاندا جن دی وجہ نال ایندا منہ کالا تھی جائے، سود جڑا کھاوے اوندا ایتھائیں اے حال ہے، اللہ جانے اگاں کیا بنسی۔ آج ایسا ایک معمولی گل سمجھ کے دیا دے یار کوئی ڈر نہیں، منافع ہے، کاروبار ہے۔ یاد رکھو یہ گل قرآن مجید اللہ پاک نے بھی بیان فرمائی ہے، ایک کافر آدھیان کہ جی میں تو سب بیا کاروبار کرنے وے اسائی سودا کاروبار کرنے ہیں، تو صحیح سودا سال بچین دے چار پیسے بٹن دے اسائی پیسہ دیتے پیسہ گنے سے پیسے بٹنے ہیں۔ اللہ اکبر، انہاں کہا بھی یہ کاروبار تے سود ہی کو کھوجے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں ہی کو کھوجے نہیں، کاروبار حلال ہے تے سود حرام ہے، یہ کوئی کھوجے نہ سمجھائے فرق ہی دے وچ۔ یہ بدکار دی میت تے میں آیا کتوا سے ہاں ہائی تا بدکار پر ہی کو میں مصطفیٰ دے درود نال ہی پیار، اے میری ذات رج رج کے درود پڑھتا ہے، کثرت سے درود بھیجا کرتا تھا۔ واللجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لین انہوں چھوڑ دے نہیں۔ اللہ اکبر۔ پنجابی دا ایک شاعر آدھے کہ انہوں کون مٹامن والا ہے، لجپال جدا بولو تو صحیح، بالکل میرے آخری جو بولے لجپال جدا رکھوالا انہوں کون مٹاون، لجپال جدا رکھوالا انہوں کون مٹاون والا، شادی اس سہرے نال لگ گئی ہے، شادی اس سہرے نال لگ گئی ہے، جڑا توڑ نبھاون والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ فرمایا کو میرے درود نال پیار ہے، رج رج تے درود پڑھدا ہے، میں تو آ گیا، لیکن میں کو یقین تھی گئے سارا پاک نبی توڑ نبھاون والا ہے، یہ لجپال نبی ہے، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لین انہوں چھوڑ دے۔ میں کہ جیڑا میرے بابی دی میت ہے آ کے مکالے دھوندا کھڑے، فرمایا آقا نے فرمایا جڑے حبشی جوان ڈٹھے نہیں اے عذاب کے فرشتے ہیں۔ حضور نے میرے کریم آقا نے تشریف کھلا کے عذاب کے فرشتوں کو پرے فرمائے، فرمایا جے تو رحمت للعالمین آ منے تو عذاب کے فرشتوں کا کوئی کام نہیں۔ عذاب کے فرشتے کیا کریں جے تو رحمت آ منے، رحمت للعالمین آ منے۔ اکھے او دیوار گئی تے آج دی دیوار تک میں سونے نبی دا درود چھوڑا گئے نہیں۔ پتہ چل گیا ساڈا پاک نبی توڑنے پاون والا ہے۔ ایک میت تو بھی تشریف کے نہ دیں، ایک قبر چی تشریف کے نہ دیں، ایک حشر چی تشریف کے نہ سن۔ حضور فرمائیں میں حشر دے میدان کت لمساں، صحابی کو حضور فرمائیں یا حوض کوثر دے ون گلی، یا میزان دے جت وزن تلندے پائے سن، یا پول صراط دے جت لوگ ٹپ دے پائے ہو سن۔ میرا نبی تماشا دیکھن واسطے نہ کھڑا ہو سی، پول صراط دے دعا منگدا پیا ہو سی، اللہم سلم امتی رب سلم امتی رب سلم امتی، میرے پروردگار میری امت صحیح سلامت پل پار کر بنے۔ کل پل سے ہمیں جس نے
خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ منگو دعا انشاءاللہ انجدا نصیب ہووے، جدو موت آوے مینوں سوہنا قریب ہووے۔ اللہ کریم یہ سمی موت ہر ایک کو عطا فرماوے، ساکو سونے نبی دی سچی محبت تے غلامی عطا فرماوے، حضور دی ذات اقدس تے درود پاک کثرت نال پڑھن دی توفیق پر رحمت فرماوے۔ دعا اللہ سب دی حاضری درایا عاجز دا علایا قبول و منظور فرماوے۔ ساڈے والدین دی کل مومنین دی اللہ کریم مغفرت فرماوے، بالخصوص ساڈے محترم بھائی مختار احمد صاحب دے والد بزرگوار اللہ مرحوم دی بخشش فرماوے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔